پروفیسر صاحب، آئے مباہلہ بہت ہی ایمان افروز تفصیلات کی حامل آئے مبارکہ. یہ آئے مبارکہ کیا ہے اور کس ماحول میں یہ آئے مبارکہ نازل ہوئی، اس کے معنی، معارف اور کس طرح یہ معاملہ عیسائیوں کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کے ساتھ مکالمے تک پہنچا، اس پر ارشاد فرمائیں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں آیہ کریمہ کا لب لباب جامعیت کے ساتھ ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے. اب جب ہم ان کی تفاصیل میں جاتے ہیں جی، تو سب سے پہلے اہل ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آیہ مباہلہ جہاں یہ واضح کر رہی ہے کہ باطل کو باطل ہو کر رہنا ہے، حق نے بلند ہونا ہے، وہاں اہل ایمان کو یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے نجات کے، کامیابی کے، فلاح کے، ترقی کے سارے راستے اہل بیت اطہار سے جڑنے میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل بیت اطہار سے جدا ہو کر تم یہ چاہو کہ تمہیں وقار ملے، عزت ملے، این خیال استو محال استو جنو. اب ہم آتے ہیں اس معاملے کی طرف کہ آیہ مباہلہ کیا ہے. آیہ مباہلہ یہ ہے کہ ارشاد باری تعالی ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس آیہ کریمہ کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ جو دین لائے وہ سراپا نصیحت، الدین النصیحہ، سبحان اللہ. دین یسر، دین اعتدال، دین برکت، دین خیر، دین کامل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے 13 سال مکی زندگی میں اور 8 سال مدنی زندگی میں دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں دین کامل لے کر آیا ہوں اور پوری نوع انسان کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اس لیے تمہاری نجات کی راہ یہ ہے. لیکن جو کچھ اس دوران ہوا وہ سب پر واضح ہے، اس کی تفصیل کے لیے گھنٹوں بلکہ ایام، سال ہا سال چاہیے. کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ اب جزیرہ عرب میں وہ مخالف قوتیں زیر ہو چکیں تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے شاہان عالم کو خطوط لکھے جائیں. سن 9 ہجری کو تاریخ اسلام میں عام الوفود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا خط نجران کے عیسائیوں کی طرف لکھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ لوگ تمام امتوں میں بعد میں آئے اور ان کے نبی علیہ السلام دنیا میں اس لیے بھیجے گئے کہ دنیا کو بتائیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. چونکہ ان کے نبی دنیا کو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے آئے تھے، اس لیے یہ ان کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا عقائد میں، اعمال میں، یہ فسق و فجور میں جس حد تک جا چکے تھے، اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کو پہلے منتخب کیا اور ان کو خط لکھا، اور خط کے مندرجات آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بتا دی. اب جب ان کو خط پہنچا تو علماء لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سرداروں کو، ان سرداروں نے اپنی قوم کو ایک جگہ جمع کیا. یہ جو ہے نجران یمن کے شمال مشرق میں واقع ہے. وہاں پر مشورہ ہوا کہ یہ خط آیا ہے جس میں ہمیں دعوت دی گئی ہے، کیا کیا جائے. بعض نے کہا انکار کر دو،
فیصلہ ہوا نہیں یہ غلط ہے۔ آخر کار اس بات پر متفق ہوئے کہ ہم وفد کی صورت میں جائیں اور براہ راست ان سے مل کر گفتگو کی جائے۔ چنانچہ 60 نفوس پر مشتمل، جن میں ان کے کوئی 24 کے قریب سردار تھے، یہ سارے کے سارے مل کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہونے سے اتنا بڑا ڈیلیگیشن، اتنا بڑا ڈیلیگیشن، 60 آدمی پر مشتمل وفد، بہت بڑا ڈیلیگیشن۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ بہترین لباس کا انتخاب کیا، اور رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا کر قیمتی لباس سے مزین کیا، اور اس کے بعد آپ کے پاس آئے، سلام کیا۔ آپ نے اس حالت میں ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ان کو بتایا کہ جب تک تم یہ ظاہری شان و شوکت مٹا کر سادگی کی طرف نہیں آؤ گے، اللہ کے نبی علیہ السلام تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اس پر عمل کیا، اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے شروع ہوا، اور حضور علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ تم کیسے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، تمہارا کھانا پینا حرام، پہننا حرام، تو آخر میں پھر نتیجتاً مباہلے تک بات پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔